السلام علیکم سامعین، 17 سفر المظفر اور 4 ستمبر ہے۔ خبر کا عنوان ہے اللہ کے ذکر کی مجلس۔ دوسرا عنوان ہے ذکر خیر۔ دارالعلوم نانوتہ میں واقع خانقاہ شریفیہ نقشبندیہ مجددیہ میں اللہ کے ذکر کی مجلس ہوئی ہے۔ یہ ادارہ جامعہ اشرف العلوم رشیدی گنگو کی شاخ ہے۔ اسی مجلس میں حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے استاد اور ہم سب کے بڑے حضرت مولانا یعقوب نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کا ذکر خیر ہوا ہے۔ اس روحانی مجلس کی سربراہی جامعہ اشرف العلوم رشیدی گنگو کے محتمم اور شیخ الحدیث حضرت مولانا مفتی خالد سیف اللہ قاسمی کیا کرتے ہیں۔ اب آپ اسی تعلق سے مفتی موصوف کا تفصیلی بیان سن لیں۔ حضرت مولانا یعقوب صاحب نانوتوی جیسا انسان، جیسا مفسر، محدث، فقیہ، حکیم، عاشق، یہ فرماتے تھے کہ جہاں حضرت استاد کے لیے، جہاں ہمارے لیے چند مضامین کھلتے ہیں، وہاں حضرت استاد کے لیے دریا کا دریا کھل جاتا ہے۔ معلوم بھی نہیں ہوتا کہاں سے ارشاد فرما رہے اور وہ ایسا سمندر ہے جو رکنے پر ہی لیا۔ حضرت مولانا یعقوب صاحب رحمہ اللہ تعالی تقلیمیات کے اندر بھی تقلیمیات بڑی معمول تھے۔ انہوں نے بہت سی چیزوں کی پیشین گوئی بھی کی، ثابت ہوئی۔ آپ تقلیمیات پر بھی معمول اور ان کی مصداق دعائیں سبحان اللہ۔ یہ بڑے انسان اقوام منیر احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نقشبندیت میں، دوسرے نقشبندیت میں حاجی صاحب سے منسلک، یہ صاحب تو چشتی تھے، پھر بھی وہاں منسلک کیونکہ ہمارے حضرات سب لائن میں تھے، چشتیت بھی نقشبندیت بھی، سب میں حضرات کامل و مکمل۔ اب حاجی صاحب نے پوچھا کہ آپ کیا پسند کرتے ہو؟ کیا کوئی زمین ہو اس کو پہلے صاف کیا جائے، کاٹوں واٹوں سے ہل بہایا جائے، پانی دیا جائے، سب ٹھیک ٹھاک ہو، پھر بیج ڈالا جائے، یا پہلے ہی نمبر پر بیج ڈال دیا جائے، ہوتی رہے تباہی؟ تو عرض کیا کہ مجھے تو یہی پسند ہے کہ پہلے بیج ڈال دیا جائے پھر صفائی ہوتی رہے۔ نہیں ایسا نہ ہو کہ صفائی میں لگ کر اور گرج کر سارا وقت اسی میں چلا جائے اور بیج ڈالنے کا نمبر ہی نہ۔ فرمایا تمہارا دور تو نقشبندی ہے، سلسلے نقشبندی ہے، اس کو کہا تو بیعت اور ارشاد یہ ایک مضبوط راستہ ہے جس کے ذریعے سے اصلاحی راستہ، جیسے ہمارا تبلیغی سلسلہ، ہمارا تبلیغی سلسلہ یہ بھی اصلاحی راستہ۔ حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا انظام در حقیقت اصلاحی نظام ہے کہ انسان لگتا ہے، خدمت کرتا ہے، اپنی خدمت، ساتھیوں کی خدمت اسے آتی ہے، خدمت کا سلیقہ آتا ہے، دین کا جذبہ آتا ہے، فکر آتی ہے، مقصود ان کا بھی علم ہی کو پھیلانا ہے اور ذکر اللہ کی اشاعت ہے۔ خود فرمایا کہ میرا طریقہ دین کی الف پاتا ہے اور مقصود علم کو پھیلانا ہے، علم کو زندہ کرنا ہے، ذکر اللہ کو زندہ کرنا ہے، اور تبلیغ کے لیے علم اور ذکر دو مضبوط بازو ہیں۔ جب تک کہ علم صحیح نہیں ہوگا، آیات کا، احادیث کا اور ذکر اللہ کا عشق سے انسان اپنے قلب کو منور نہیں کرے گا تو اس کی اشاعت بھی نہیں ہوگی۔ حضرت مولانا الیاس بار بار فرمایا کہ مقصود علم ہے تمہارا، مسائل ہے تمہارے، مسائل اس لیے کہ مسائل کا شوق پیدا ہو، مسائل علماء سے اسی پر اکتفا نہ کرو، چند چلے لگا کر اپنے آپ کو عالم نہ سمجھو، علماء کے برابر نہ سمجھو، علماء پر ترجیح نہ دو، ورنہ کیسا ہو جائے گا؟ جیسے کوئی آدمی وہ پائجامہ تو ہے اوپر پہن لے اور کرتا نیچے پہن لے۔ جاہل کو عالم پر فضیلت دینا ایسا جیسا کہ
کتا تو پہن لیا اس نے نیچے اور سایہ پہن لیا اس نے اوپر. اللہ پاک نے علماء کو جو فضیلت دی وہ نصوص میں ہے. انہوں نے وقت لگایا ہوتا ہے اور اپنے آپ کو رگڑا ہوتا ہے. العلماء ورثۃ الانبیاء، ان کو صحیح آیات روایات فقہ معلوم ہوتا ہے. تو اسی لیے اللہ پاک نے ان کا مقام بلند کیا ہے نا، یرفع اللہ الذین آمنوا. آگے کیا فرمایا؟ والذین اوتوا العلم درجہ. ان کی فضیلت منصور، ان کا فیضان زیادہ ہے. عالم کے اندر معلوم نہیں کہاں جاتا ہے، وہ تنہائی دماغ کے تائیں مقام ہوتا ہے اور اس دین کی خدمت معلوم نہیں کتنے علاقوں میں ہوتی اور وہ اعتدال پر رہتا ہے. اعتدال ہی اس امت کی صفت ہے. وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ. اعتدال یہی اس امت کی خاص صفت اور اعتدال کی کیفیت کے خانقوں میں آتی ہے. انسان کو خانقوں میں تربیت ہو. خانقوں کی سب سے پہلی تربیت کیا ہے کہ اپنے آپ کو سب سے کمتر جانو. کیا خانقاہ کا پہلا سبق کیا ہے؟ ہاں زور سے بول رہے ہیں. خانقاہوں کا پہلا سبق کیا ہے؟ اپنے آپ کو سب سے کمتر جانو کہ مجھ سے زیادہ کمتر کمزور کوئی بندہ نہیں، مجھ سے حقیر کوئی بندہ نہیں. یہ بھی مجھ سے افضل ہے، یہ بھی مجھ سے افضل ہے. ہر انسان مجھ سے افضل ہے. کیا ایک مسلمان تو بہت بڑی بات، ایک ایمان والا تو بہت بڑی بات، ایک کافر بھی، ایک غیر ایمان والا وہ کیا مجھ سے افضل ہے. غیر ایمان والا بھی مجھ سے افضل ہے. آپ کو خانقاہ والے حضرات کیا کہتے ہیں؟ ارے بھائی یہ کرنے کا مقام ہے تو یہ کرو. اللہ نہ کرے کہ میرا ایمان کل بہت نہ ہو جائے اور اس کو ایمان کی توفیق نہ ہو جائے، اس کو ہدایت نہ ہو جائے، اس کو اللہ پاک اپنے قریب نہ کر لے اور میں اپنی کسی بدعملی کے نتیجے میں ہدایت سے محروم نہ ہو جاؤں، ایمان سے محروم نہ ہو جاؤں. تو کیا کون افضل ہوگا؟ وہی افضل ہو. مدار کو انجام ہے نا. انما العبرۃ بالخواتیم. بخاری شریف کی روایت کتابوں کے اندر موجود ہے یہ روایت کہ اعتبار خاتمے کا جب تک کسی شخص کا خاتمہ خیر پر نہ ہو جائے، ہدایت پر نہ ہو جائے، وہ نہیں کہہ سکتا بھائی، وہ نہیں کہہ سکتا کہ میں فلاں سے افضل ہوں. اپنے آپ کو افضل سمجھنے کا کوئی موقع نہیں. علم کی بنیاد پر، خاندان کی بنیاد پر، حسب نسب کی بنیاد پر، علاقے کی بنیاد پر کوئی افضل سمجھنے کا موقع نہیں. حرم میں رہتا ہے تو سارے ہی افضل ہیں نا. ابو جہل بھی تو وہی رہتا تھا، ابو لہب بھی تو وہی رہتا تھا اور کتنے اللہ کے منکر اور دشمن وہاں رہتے تھے. ان کے بارے میں آیات نازل ہوئی. معلوم کا علاقے سے کوئی مقدس نہیں بنتا ہے. بے شک یہ بزرگوں کا علاقہ ہے، نانا ہوتا دنیا غریب گنگو، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ یہاں کے سب رہنے والے حضرت نانوتری، حضرت گنگوئی، حضرت عبدالس دانوی، حضرت عبدالس مدنی، حضرت شاہ ثابت گلیری ہے. بلکہ جو ان کے طرز پر ہوگا، جو ان کی نسبت پر ہوگا، ان کے طرز پر ہوگا، عامل عمل کے اندر، عشق کے اندر، ذکر کے اندر، وہی تو ہے نا. وہی ہے قاسمی، وہی ہے نانوتری، وہی ہے رشیدی اور وہی ہے خانوی، وہی ہے سامری. وہی ہے جو ان بزرگوں کے نقش قلم پر ہے. نقش قلم ایسی عبرتیں بھی ہے کہ نوح علیہ السلام کا بیٹا، لیکن نوح علیہ السلام کا طرز پر نہیں تھا تو اللہ پاک نے صاف فرمایا کہ تمہارے اولاد میں کیسے شمار، تمہارے طرز میں تو ہے نہیں. اور جب نوح علیہ السلام نے ان کے متعلق کوئی سوال کیا تو اللہ پاک نے بہت سخت جملہ بہت
اللہ اللہ ڈر کے رہ گئے، اللہ کے غصے سے کانپ گئے، تھر تھر کانپ گئے۔ نوح علیہ السلام جیسا عظیم الشان والمرتبہ پیغمبر نوح علیہ السلام، کتنا بڑا پیغمبر، اور اللہ پاک نے کیسے جانا؟ معلوم ہوا کہ علاقوں سے بھی کام نہیں بنتا، جب انسان کے کردار پر ہوتا ہے، ان کے اخلاق پر ہوتا ہے، ان کے آداب پر ہوتا ہے، تبھی کام بنتا ہے۔ پھر خانقاہوں کے اندر سب سے پہلی بات یہ سکھائی جاتی ہے کہ اپنے آپ کو سب سے کم پر جانو۔ بھائی میں سب سے کمزور ہوں، میں سب سے کیا کمتر ہوں، ایمان میں، عمل میں، تقوی میں، پرہیزگاری میں۔ کوئی خانقاہ میں لگنے والا انسان کو حقیقت میں لگا ہو، یہ دعویٰ نہیں کرے گا کہ بہت بڑا عالم ہوں، ذاکر ہوں، عاشق ہوں، دیندار ہوں۔ بھائی دعا کرو، کچھ آ جائے، کچھ آ جائے، اس کے لیے دعا کرو، ہمیشہ متواضع رہے اور اپنے آپ پر نظر رکھے گا۔ خانقاہ کا پہلا سبق یہ ہے، تواضع، من تواضع للہ رفعہ اللہ، اور جس نے تواضع اختیار کی اللہ پاک نے اسی کو بلند۔ یہ ہمارے حضرات انتہائی متواضع تھے، ان کے اندر تواضع کی شان تھی، ابدیت کی شان تھی، عبادت کی شان تھی، تقوی کی شان تھی، پرہیزگار حضرات تھی۔ یہ ہے ہمارا سرمایہ، یہ ہے ہمارا سرمایہ۔ ہم کس لیے دنیا میں آئے ہیں؟ یہ صفات پیدا کرنے کی، تواضع اور توکل علی اللہ، اللہ پر یقین۔ ہم اللہ پر یقین کے سارے چلتے ہیں بھائی، اللہ پر یقین کہ اللہ ہی ہماری کیا سب سے بڑی طاقت ہے۔ اللہ پر یقین رکھنا، اللہ پر بھروسہ رکھنا اور ان سے تعلق پیدا کرنا، یہی ہماری سب سے بڑی طاقت ہے۔ فلاں کو فلاں پر سہارا ہے، کسی کو پولیس پر سہارا ہے، کسی کو فلاں لیڈر پر